السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 پر ہی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ جس آیت کریمہ کو ہم پچھلے درس میں بھی پیش کر چکے ہیں اور ابھی بھی میں نے ایک حصہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنو، جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، آیت الدین۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی گزشتہ درس میں کہ یہاں پر قرض کا جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کا پس منظر کیا ہے، اور میں نے بتایا الحمدللہ۔ تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام نے جب سود کو حرام کیا تو اب یہ ایک لوگوں کے ضرورت کی تکمیل کا راستہ بند ہو گیا، جس میں بہت سارے فساد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کو مشروع کیا، لیکن صدقہ اور خیرات ہر آدمی کی طاقت نہیں ہوتی، اور ہر آدمی کسی کی ضرورت کے حساب سے کر دے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہر آدمی صدقہ خیرات لینا بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر اسلام نے قرض کا راستہ نکالا کہ آپ کی ضرورت ہے، آج آپ کو پیسے کی، تو آپ کسی سے لے لیجئے، ضرورت پوری کر لیجئے، پھر اس کو واپس کر دیجئے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، قرض دینے والے کو بھی یہ وہ رہتی ہے کہ میرا پیسہ مجھے واپس مل جائے گا، اور قرض لینے والے کو بھی شرح صدر رہتا ہے اور اس کو سکون رہتا ہے کہ میں کسی کا پیسہ لے نہیں رہا ہوں، میں نے وقتی طور سے لیا ہے قرضہ، میں اس کو واپس کر دے رہا ہوں۔ تو اس قرض کے راستے کو بھی اسلام نے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کا ایک ذریعہ بتایا ہے، اور قرض کی بڑی فضیلت بیان کی۔ قرض دینے والے کی اہمیت، قرض داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، قرض میں چھوٹ دینا، مہلت دینا، معاف کر دینا، اس کی بڑی فضیلت، بڑی حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرض کی تو اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آدمی جو پیسے قرض دیتا ہے نا، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کوئی اماؤنٹ، وہ اماؤنٹ آپ کو 1-2 مہینے کے بعد واپس ہو جا رہی، لیکن آپ کے نام اعمال میں اس اماؤنٹ کے برابر اماؤنٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نہیں، آپ نے اماؤنٹ دیا نہیں ہے، صدقہ نہیں کیا ہے، وقتی طور سے دیا ہے، لیکن آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ اور اگر کسی کو مہلت دے، کسی کو چھوٹ دے، کسی کو اور موقع دے، تو بعض روایتوں کے مطابق تو ڈبل ثواب لے دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر 20,000 روپیہ آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ کو 40,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آم کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ ہم نے جو پیسہ دیا وہ ہم کو مل رہا ہے واپس، اور ہم کو اس کا فائدہ، ثواب بھی مل رہا ہے، ہمارا پیسہ بھی ہم کو واپس مل گیا اور ثواب مل رہا ہے، اور ثواب معمولی نہیں، بہت بڑا ثواب۔ تو اسلام نے بڑی اہمیت بتائی ہے اور ترغیب دلائی ہے کہ قرض دیا کرو۔ کوئی آپ کو مسلمان بھائی آپ سے قرض مانگے تو قرض دو، قرض دینے والوں کو مہلت دو، تجاوز کر دیا کرو، عفو درگزر سے کام لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں،
اس کا کام تھا لوگوں کو قرض دینا، مالدار آدمی تھا، لوگوں کو قرض دینا، قرض بہت دیتا تھا. اور ماشاءاللہ اس کے یہاں بہت سارے نوکر کام کرتے تھے، خادم کام کرتے تھے، جو قرض کا حساب رکھتے تھے، دیتے تھے، وصولتے تھے، یہ سب حساب. اس نے اپنے نوکروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ دیکھو جب کسی قرضدار کے پاس قرض کی وصولی کے لیے جاؤ تو سختی مت کرنا، اگر وقت مانگتا ہے تو وقت دے دینا، اس سے درگزر کر دینا، مہلت دے دینا. اللہ رب العزت کو اس کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو ختم کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام قرض دیتے تھے، قرض لیتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے. تو قرض مشروع ہے، قرض دینا بہت افضل کام ہے، اور اگر قرض لینے کی سخت ضرورت آ جائے تو قرض لینا جائز بھی ہے. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی صحابی نے کسی صحابی سے قرض لیا تھا. 2 حدیثیں اس طرح کی. اب دیکھیے کہ قرض کے بارے میں کیسی کیسی دلچسپ جو ہے رہنمائیاں شریعت اسلامی میں ہے. تو ایک مرتبہ دونوں میں کچھ بحث ہو گئی قرض کی واپسی کے تعلق سے. تو بیچارہ جو قرضدار تھا پریشان حال تھا، وہ صاحب قرض سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بھائی تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا قرضہ معاف کر دو، وقت دے دو یا تھوڑا کم کر دو. لیکن یہ نہیں، نہ وقت دوں گا نہ کم کروں گا، غصے میں نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، کہتا نہیں میں نہیں کروں گا، نہ میں کم کروں گا نہ معاف کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا من الذی یتعلی اللہ یفعل خیرا. بھائی کون ہے جو قسم کھا رہا ہے کہ خیر نہیں کرے گا، بھلائی نہیں کرے گا؟ ارے کہتے اللہ قسم میں معاف نہیں کروں گا، اللہ قسم میں کم نہیں کروں گا، اللہ قسم مہلت نہیں دوں گا. قرضدار کو مہلت دینا بھی نیکی ہے، قرضدار کو معاف کر دینا بھی نیکی ہے، قرضدار کے قرض کو کم کر دینا بھی نیکی ہے، اور تم قسم کھا رہے ہو نہیں کروں گا. تو انہوں نے جب سنے جنہوں نے قرض دیا تھا، کہا یا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے بالکل اجازت ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کرا، چاہے کم کر کے دے، چاہے مہلت لے، جیسا چاہے کرا. وہ ان کے لیے دے دیا ان کو پوری چھوٹ. ایسے ایک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کسی نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کے پاس بیچارے کے پاس نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف فرما تھے. تھوڑا بات اونچی ہو گئی تو تمہیں میں ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، بے کون ہے بھائی تم بحث کر رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ 2 صحابی قرض کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا جس نے قرضہ دیا تھا کہ بھائی کتنا قرضہ آپ نے دیا ہے؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیا، جو بھی اماؤنٹ انہوں نے بتائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی آدھا کم کر دو، آدھا معاف کر دو. یعنی اگر 50,000 روپے قرضہ دیا ہو تو 25,000 چھوڑ دو، جان دو، پریشان حال ہے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں نے معاف کر دیا، آپ نے کہہ دیا خلاص. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرض لیا تھا اس سے کہا اے فلان چلو آدھا آدھا کر دو فوراً. انہوں نے فوراً آدھا آدھا کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. تو قرض دینا بہت نیک کام ہے، بہت نیک کام ہے، بہت نیک کام ہے. قرض دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے میرے بھائیو، کچھ پیسے ڈوب بھی جائیں گے تو آپ کے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، نہ معلوم کتنے صدقہ کا ثواب ملے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے معاملے کو یہاں پر بیان فرمایا. اور یہاں پر قرض کے مسئلے کو اتنی اہمیت، اس کی اہمیت کو ایسا سمجھیے کہ بڑی تفصیل سے قرض کے مسئلے کو بیان کیا ہے، جبکہ بہت ساری عبادتوں کی تفصیل کو قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے. قرض کے مسئلے کو بہت تفصیل سے بیان کیا کیونکہ قرض کا مسئلہ بہت خطرناک بھی ہے،
اس کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی، اس کی وجہ سے تنازعات ہوتے، اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی، جب وقت پر کما حق و قرض کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ نے مسئلے کو کلیئر کیا۔ تو رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو اس آیت الدین میں قرض سے متعلق کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ سنیے گا، غور کیجیے گا کہ قرآن کی رہنمائی کہاں ہے اور ہمارا اور آپ کا قرض کا لین دین کہاں ہے۔ اس لیے کتنے فساد ہیں، کتنے مسائل ہیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن کو جانتے ہی نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو رہنمائیاں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس سے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔